ڈاکٹر صاحب کی اس خاموشی کے باوجود ہم نے پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی علمی خیانت کی ہم نقاب کشائی کر رہے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا ضمیر ملامت کرے، ان کا ضمیر جاگ جائے، اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ نہ بھی ضمیر کی بات ہو، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ بارگاہ میں ہماری یہ گدائی قبول ہو جائے، ہمارے لیے یہی ذریعہ نجات ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی انہوں نے اصول فقہ کی ایک ادق کتاب فواتح الرحموت، اس کے اندر کمال ادب پر جو مبنی کلمات تھے، ان کلمات کو اپنے بے ادبی والے کلمات کی تائید میں پیش کیا۔ پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کی آواز میں ان کی یہ بات سماعت فرمائیں۔ یہ بحر العلوم مسلم الثبوت کی شرح، علماء جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مسلم الثبوت کا جو مقام ہے، وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی، یعنی سلفن خلفن پڑھ تو لو، پہلے پڑھو، تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا ادب کیا ہے۔ بگوتروں نے توہین کرنے والوں کے کلچر چاٹ کر آج انہی کی بولی بولنا شروع کر دی۔ ادب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں گے، سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکھائیں گے، امام احمد رضا بریلوی سکھائیں گے، ادب داتا گنج بخش اجویری سکھائیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے، لمبی بات میں نہیں کرتا، اگرچہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہ دو رد کر کے انہوں نے بات آگے شروع کی کہ روافض یہ کہتے ہیں کہ آل پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے چونکہ ان کی طرح معصوم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آل پاک معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے فتوے کی حیثیت اور ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے فتوے کی حیثیت اور ہے۔ یہ اصول ہے اہل سنت کا۔ اب وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ اہل بیت وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی خطیبانہ مہارت ملاحظہ فرمائی اور یہ بھی سنا کہ ڈاکٹر صاحب فواتح الرحموت کی اہمیت بڑے زوردار انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہی کتاب فواتح الرحموت، جس کو وہ اتھارٹی قرار دے رہے ہیں، اس کتاب کی وہ ترجمانی کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ کاش ڈاکٹر صاحب نے پہلے اس کتاب کا اچھی طرح سمجھ کر مطالعہ کیا ہوتا، پوری کتاب کا مطالعہ کرتے تو پھر وہ ایسا قاعدہ وضع نہ کرتے جس قاعدہ کی بنا پر بڑی بڑی بے ادبیوں کا ارتکاب لازم آ رہا ہے، جس سے بڑی بڑی گستاخیاں لازم آ رہی ہیں۔ پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کا وہ قاعدہ بھی سماعت فرمائیں۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی یہ خود ساختہ قاعدہ سماعت فرمایا۔ اب یہ کتاب فواتح الرحموت اور جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 266 اور صفحہ نمبر 267 اس پر ایک بحث کی گئی ہے۔ تو یہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بحث کو نہیں چھیڑا، بلکہ انہوں نے اس بحث کے بعد والے صفحات سے ایک عبارت پیش کی ہے جس کو انہوں نے اپنی تائید بنایا ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے
اس بحث کے متعلق ہم چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اس بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت کا اجماع حجت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان اور کرامت ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ اب اس پر اجماع کے منکرین نے اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کل امت سے خطا ممکن ہے، اجتہاد میں خطا ممکن ہے، غلطی ممکن ہے۔ جب کل امت سے غلطی کا صدور ممکن ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع حجت نہیں ہے۔ اب یہ فواتح الرحمود کی عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں تو انہوں نے اجماع کے منکرین نے یہ دلیل پیش کی۔ یہ صفحہ نمبر 267 پر عبارت موجود ہے۔ کہا کہ وَقَالُوا ثَانِيًا قَوْلُهُ تَعَالَى لا تأکل الربا اضعافا مضاعفہ وامثالها مما یشتمل علی النہی یفید جواز صدور المنہی عنہ عن الکل والا لازم النہی اما یستحیل وجودہ۔ تو اجماع کے منکرین نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے نہیں فرمائی گئی ہے، کسی حرام کام سے روکا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے پیش کی سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، فرمایا کہ اے ایمان والو تم سود دگنا نہ کھاؤ۔ سود سے منع کیا گیا، سود کا کھانا حرام ہے، حرام کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل امت سے حرام کام کا صدور جائز ہے، کل امت سے حرام کام کا صدور ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کل امت سے حرام کام کا صدور ممکن نہیں ہے، محال ہے، تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محال چیز سے، ناممکن چیز سے منع فرما رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محال چیز، ناممکن چیز سے منع نہیں فرماتا۔ اب میں اس کی ایک آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ گلاس ہے، خالی گلاس ہے، اس میں پانی یا کوئی شربت وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ کسی شخص سے یہ کہیں کہ اس گلاس سے پانی نہ پئیں، پانی سے منع کر دیں، وہ شخص جب اس خالی گلاس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ بھئی آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اس گلاس میں تو پانی ہے ہی نہیں، پانی پینا ممکن ہی نہیں ہے، تو جو چیز ممکن ہی نہیں اس سے آپ مجھے روک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ وہ تو حکیم ہے، وہ کسی کے ساتھ مذاق کرنے سے پاک ہے، اور وہ محال کام سے منع کرنے سے پاک ہے۔ یا اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ ایک نابینا شخص ہے، اس کے متعلق آپ کے پاس شکایت آئی، وہ بد نگاہی کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کے متعلق یہ شکایت آ رہی ہے، آپ بد نگاہی کے مرتکب ہیں، آئندہ یہ شکایت نہ آئے، آپ ہرگز بد نگاہی نہ کریں۔ وہ کیا کہے گا؟ شاید وہ برہم ہو جائے اور یہ کہے کہ میں تو سنا کرتا تھا کہ دنیا میں بے وقوفوں کی بڑی کثرت ہو رہی ہے، آج تو شاید خود بے وقوفوں کا سردار ہی میرے پاس آ گیا ہے۔ بھائی میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو بد نگاہی کیسے؟ تو اسی طرح جب امت سے خطا کا صدور ممکن ہی نہ ہو، محال ہو، ممتنع ہو، تو پھر اس کو اس حرام کام سے منع نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان حکمت کے خلاف ہے۔ تو منکرین اجماع نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو حرام کام سے منع فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ حرام کام کا صدور ممکن ہے۔
جب اس امت سے حرام کام کا صدور ممکن ہے تو واضح ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت نہیں ہے۔ اب ان حضرات کی یہ دلیل ملاحظہ کریں۔ صاحب فوات الرحموت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا وَإِذَا جَازَ ارتکاب المنہی فصدور الخطأ فی الاجتہاد بالطریق الاولیٰ، یہ کہا کہ اگر ان حضرات کو اس امت کو حرام کام سے منع کیا گیا ہے اور اس امت سے حرام کام کا صدور ممکن ہے تو پھر اجتہاد میں خطا بھی صادر ہو سکتی ہے، بطریق اولیٰ ممکن ہے۔ جب اس امت سے خطا اجتہادی کا صدور ممکن ہے تو اس امت کا اجماع حجت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعتراض ان اجماع کے منکرین نے کیا۔ اب اس اعتراض کا جواب صاحب مسلم الثبوت نے ملا محب اللہ بہاری نے دیا، اور اس کے شارح مولا بحر العلوم صاحب فوات الرحموت نے اس جواب کی تشریح کی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب اس امت کو حرام کاموں سے منع کیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ اس امت سے حرام کام کا صدور ممکن ہے، لیکن ایک ہوتا ہے امکان ذاتی، ایک ہوتا ہے امکان وقوعی۔ امکان ذاتی اور امکان وقوعی ذرا پھر غور سے سنیں، ایک ہے امکان ذاتی اور ایک ہے امکان وقوعی، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر صاحب فوات الرحموت اور صاحب مسلم الثبوت نے جواب عطا فرمایا۔ اب ان کا جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں والحل الجواب الجواز الوقوعی لا یلزم والامکان الذاتی لا ینفعکم اصلا۔ یہ کہا کہ جب کل امت کو حرام کام سے منع کیا گیا تو امت سے خطا کا امکان تو ہے لیکن امکان وقوعی نہیں ہے، امکان وقوعی لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس امت سے خطا کا امکان وقوعی ہے تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ امت کے ہر فرد سے خطا ممکن ہو اور گناہ کا صدور لازم ہو، ہر امتی سے گناہ کا صدور بالفعل ہو، حالانکہ خطا کا امکان اور چیز ہے اور ہر امتی سے گناہ کا صدور بالفعل واقع ہو یہ الگ چیز ہے، ان میں کوئی لزوم نہیں ہے۔ صاحب فوات الرحموت ان کی عبارت دیکھیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ فَإِنَّ النَّهْيَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى جَوَازِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الْوُقُوعِيِّ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ هَذَا لَازِمَ عِصْيَانُ كُلِّ مُكَلَّفٍ وَلَوْ مَرَّةً، کہ اگر یہ کہا جائے کہ جب امت کو حرام کام سے منع کیا گیا تو پھر حرام کام کا ان سے امکان وقوعی ہے تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ جو بھی مسلمان مکلف ہے اس سے گناہ لازم ہو، گناہ کا وقوع لازم ہو، چاہے زندگی میں ایک بار ہی گناہ کرے۔ حالانکہ کوئی بھی عقل مند اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے بالفعل گناہ واقع ہے، ممکن ہے لیکن ہر ایک سے بالفعل گناہ کا وقوع نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مکلف بن گیا، اب اس نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کا صدور نہیں ہوا، گناہ کے صدور سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اسے تو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ایک بار بھی گناہ نہیں ہوا۔ یا ایک دوسری مثال سنیں، ایک شخص مسلمان بالغ ہوا اور بالغ ہوتے ہی نماز کا وقت آیا، اس کو کوئی اور کام کرنے کا موقع نہیں ملا، بالغ ہوتے ہی وہ نماز میں شروع ہو گیا اور جب نماز پڑھنے لگا حالت سجدہ میں گیا تو حالت سجدہ میں اس کی شہادت ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ یہ شخص عاقل بالغ مکلف ہے، احکام شرع کا مکلف ہے اور خطابات کا نہی کا مخاطب بھی ہے، لیکن اس سے زندگی میں ایک بار بھی گناہ واقع نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا غور کریں، فوات الرحموت کی اس عبارت میں غور کریں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک عام امتی جو ہے اس سے بھی گناہ کا صدور بالفعل گناہ کا وقوع کوئی لازم نہیں، ممکن ہے لیکن گناہ صادر ہو یہ لازم نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں
اور آپ نے سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاکیزہ بارگاہ میں ایسے کلمات کا استعمال کیا جن سے یہ بے ادبی لازم آ رہی ہے، جن سے بڑی بڑی گستاخیاں لازم آ رہی ہیں۔ تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی طرف، ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف آپ ایسی نسبتیں کر رہے ہیں، ایسے قاعدے وضع کر رہے ہیں کہ الیاذ باللہ ان پاک ہستیوں کے ہر فرد سے بالفعل خطا کا صدور واقع ہوا ہے۔ آپ اس کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، اصول فقہ کی کتاب، اتھارٹی کتاب ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ پیش کرنا بالکل درست ہے، یہ معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے، سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا حوالہ پیش کرنے سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے اس کتاب کو سمجھا جائے۔ اس کتاب کو آپ سمجھیں گے، اس سے آپ کو ادب ملے گا۔ یہ آپ کے بے ادبی والے کلمات، آپ کا موقف ہرگز اس کی تائید نہیں ہوگی، فواتح الرحموت میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر غور کریں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ فواتح الرحموت کو دیکھیں، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ امکان وقوعی یہ لازم نہیں ہے، اور امکان کو وقوع لازم نہیں ہے، یہاں امکان ذاتی لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطا کا صدور ممکن ہے، لیکن امکان وقوعی لازم نہیں، امکان ذاتی لازم ہے۔ اور امکان ذاتی لازم ہو تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ بل امکان ذاتیو الذی ہوا لازم للنہی لا ینفعکم اصلا فانہ لا یستلزم الوقوع، کہ امکان ذاتی یہاں لازم آ رہا ہے، اور امکان ذاتی جو لازم ہے اے اجماع کے منکرو وہ تم کو بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ۔ ڈاکٹر صاحب میں کان صاف کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہی کہوں گا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں، پاکیزہ بارگاہ میں جو بے ادبی والے کلمات کا آپ استعمال کر چکے ہیں، ان کے نتیجے میں دل پہ جو غبار آ گیا ہے، ذرا اس غبار کو صاف کر کے پھر آپ سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہی بحر العلوم جن کا آپ حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ۔ پھر غور سے سنیں، وہ فرماتے ہیں امکان ذاتی جو ہے اس کو وقوع لازم نہیں ہے، امکان ذاتی وقوع کو مستلزم نہیں ہے۔ اور آپ کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ کیا قاعدہ پیش کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مستلزم للوقوع، امکان کو وقوع لازم ہے۔ یہ فرما رہے ہیں امکان ذاتی کو وقوع لازم نہیں ہے، امکان وقوع کو مستلزم نہیں ہے۔ پہلے آپ دوبارہ پھر اپنا قاعدہ ذرا سماعت فرمائیں۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے، اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ تو ڈاکٹر صاحب جس کتاب کو آپ اتھارٹی قرار دے رہے ہیں، مستند کتاب ہے، اس کو آپ تسلیم بھی کر لیں، اسی کتاب میں جس چیز کے لیے استلزام کی نفی کی گئی، فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ، آپ کا قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ مستلزم للوقوع۔ جہاں نفی کی گئی ہے آپ وہاں اس بات لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور کریں، آپ ایک غلطی کو ثابت کرنے کے لیے غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں، اور اتنی جسارتوں کے بعد آپ پھر یہ پڑھتے ہیں کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ بات حشر کو معلوم ہوگی کہ جیتا کون اور ہارا کون، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ستار ہے، وہ عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن آپ کی زبان سے جو کلمات نکل چکے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے، اسی دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بحر العلوم کے حوالے پیش نہ کریں،
یہ اہل معرفت ہیں، یہ علم و ادب کے پیکر ہیں۔ آپ کے بے ادبی والے کلمات کی تائید یہاں سے نہیں ملے گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ آئندہ اس کتاب کا حوالہ پیش نہ کریں اور اہل سنت کو جگ ہنسائی سے بچائیں۔ تو اس بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ کل امت سے خطا کا امکان ذاتی ہے اور اس کو وقوع لازم نہیں ہے، امکان ذاتی کو وقوع لازم نہیں، لہذا لا تجتمع امتی علی الدلالہ کی روشنی میں اس امت کا خطا پر اجتماع واقع نہیں ہوگا، لہذا پتہ چلا اس امت کا اجماع حجت ہے۔ تو ناظرین، یہ فوات الرحمود کی بحث آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب اسی کی روشنی میں پیر صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت میں غور کریں۔ انہوں نے جو کلمات فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے پاک گروہ سے خطا کا صدور ممکن ہے، خطا کا صدور ناممکن نہیں، خطا کا صدور ممکن ہے۔ اب اس عبارت میں امکان سے اگر امکان وقوعی مراد لے لیں، یہ ہرگز مراد نہیں لے سکتے۔ فوات الرحمود بحر العلوم کی اس بحث کے مطابق یہاں امکان وقوعی مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اگر امکان وقوعی والا معنی مراد لیں تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا، اس عبارت کے مطابق یہ بات لازم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے پاک افراد میں سے ہر فرد سے گناہ کا بالفعل صدور واقع ہو۔ تو ذرا غور کریں، ایک عام امتی جو ہے اس کے بھی لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے خطا کا صدور بالفعل واقع ہو۔ تو اہل بیت اطہار کے پاک افراد، ان کے متعلق ہم یہ کہیں کہ ہر فرد سے، اور پھر بالخصوص سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہم یہ کہیں ان سے خطا کا صدور بالفعل واقع ہے، لازم ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین غور کریں، یہ ہے بے ادبی کے کلمات کا نتیجہ کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بحر العلوم کی جس عبارت کو بڑے فخر سے پیش کر رہے تھے، تو بحر العلوم کی ایک ہی علمی ضرب سے ڈاکٹر صاحب کا یہ قاعدہ چور چور ہو کر رہ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے علمی وقار کو بچانے کے لیے، علمی ساکھ کو بچانے کے لیے آپ کس راستے پر نکل پڑے ہیں؟ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں جو ادب کے طریقے چھوڑ دے گا، اس کے سارے علمی بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ ناظرین، بات ذرا لمبی ہو گئی ہے مگر یہ ضروری بات تھی، لہذا میں نے جامع انداز میں اس کو بیان کیا، ورنہ گھما گھما کر لمبی بات کرنا اور 10 منٹ کی بات کو 10 گھنٹوں میں بیان کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اپنا اور دوسروں کے وقت کا ضیاع ہے۔ تو ناظرین، اب فوات الرحمود کی وہ عبارت جس کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا اور بڑے دعوے سے یہ کہا کہ خلفاً سلفاً والے کان صاف کر کے سن لیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پیر صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عبارت میں امکان خطا کا ذکر ہے۔ کسی بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو اس پر تو اعتراض ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا اعتراض تو ان جملوں پر ہے جو آپ سے صادر ہو چکے ہیں کہ جب مانگ رہی تھی الیاذ باللہ خطا پر تھیں۔ آپ کی مراد چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس طرح زوردار انداز میں مطلق خطا کی نسبت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے، اس سے آپ کو رجوع لازم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ پر رجوع لازم تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ رجوع کے بجائے بحر العلوم کی یہ عبارت پیش کر دی۔ تو بحر العلوم فوات الرحمود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ فرمایا وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِمْ۔ یہ عبارت کا پہلا حصہ جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا کہ اہل بیت اطہار یہ بھی دیگر مجتہدین کی طرح ہیں اور ان سے بھی اجتہاد میں خطا ممکن ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ عبارت پیش کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ عبارت پیش کردہ عبارت میں اور ان کے جملوں میں کیا مناسبت ہے؟ ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بحر العلوم میں عمومی طور پر اہل بیت اطہار سے اجتہاد میں خطا کا امکان، خطا کا جواز بیان کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کے جملوں میں سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی
آپ کی لخت جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ایک خاص واقعہ میں مطلق خطا کا بالفعل خطا کا وقوع کا ذکر ہے اور نسبت کی گئی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو بڑے دعوے کرتے ہیں، اس الزام کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں مناسبت کیا ہے؟ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر یہاں الزام پایا جا رہا ہے ان دونوں باتوں میں کہ اہل بیت اطہار ان کے افراد سے خطا کا صدور ممکن ہے، اس کو یہ لازم ہو کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی بالفعل علیاذ باللہ خطا ہوئی، اس میں کوئی الزام ہے وہ دلیل سے ثابت کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہرگز اس کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، بحر العلوم کی یہ عبارت، اس میں اہل بیت اطہار کے افراد کے لیے عمومی طور پر مطلق خطا کا نہیں بلکہ خطائے اجتہادی کا ذکر ہے، اور آپ کے جملوں میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے مطلق خطا کے وقوع کا ذکر ہے۔ جب علماء کرام نے گرفت فرمائی، اب آپ وضاحت کریں، میری مراد فلاں مانا تھا، فلاں محمود مانا تھا، فلاں اچھا مانا تھا، تو آپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے مطلق خطا کے لفظ بول دیے؟ اب آپ بحر العلوم کے ان الفاظ کو، اس عقیدہ اہل سنت والے الفاظ کو ان بے ادبی والے کلمات کی دلیل بنا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا مولا ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبوں سے، بے ادبوں کے شر سے اور بے ادبی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین، اب میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی پیش کردہ عبارت کا وہ حصہ، دوسرا حصہ جس کو وہ اپنے کلمات کی تائید میں پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ تو بحر العلوم میں کیا فرمایا؟ وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، یہ عبارت ڈاکٹر صاحب نے پیش کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بحر العلوم نے خطائے اجتہادی کے بعد ذکر کیا۔ یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار یہ دیگر مجتہدین کی طرح ہیں، ان سے بھی اجتہاد میں خطا کا صدور ہو سکتا ہے، خطا ممکن ہے۔ تو خطائے اجتہادی کے بعد یہ فرمایا کہ جس طرح ان سے خطائے اجتہادی کا صدور ممکن ہے، اسی طرح ان سے زلت لغزش کا صدور بھی ممکن ہے۔ تو کوئی عام عقل والا آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، خطائے اجتہادی الگ ہے اور زلت الگ ہے۔ عام آدمی کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر علماء کرام آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو آپ اس کو اپنے ان جملوں کی تائید بنا رہے ہیں۔ یہ تو خطائے اجتہادی بھی نہیں ہے، اس کا وہ پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے زلت، جس کی وضاحت وہ خود فرمائیں گے۔ ناظرین، اب مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس عبارت کو اپنے موقف کی تائید میں، ان کلمات کی تائید میں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ اس عبارت میں تو خطائے اجتہادی کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض خطائے اجتہادی کی بات بھی ہوتی تو اس سے جواز ہی ثابت ہوتا، امکان ہی ثابت ہوتا، وہ جملے پھر بھی ثابت نہ ہوتے۔ لیکن بحر العلوم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی فراست پہ قربان جائیں، انہوں نے اس ذلت کا آگے معنی بھی بیان کر دیا۔ وہ معنی کیا بیان کیا؟ وہ الفاظ سنیں، فرماتے ہیں یا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہ ذلت کا معنی بیان کیا۔ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہی وہ جملہ ہے جس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی۔ تو بحر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ذلت تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کسی ایسے امر میں، ایسے کام میں واقع ہو جائیں بغیر ارادے کے جو ان کے مرتبے کے مناسب نہ ہو، ان کے بلند مرتبے کے مناسب نہ ہو۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز جو ذلت جس کا یہ معنی بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ خطا بھی نہیں ہے، یہ خطائے اجتہادی بھی نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے اعتبار سے تو یہ امر غیر مناسب بھی نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت اطہار کے بلند مرتبے کے اعتبار سے امر غیر مناسب ہے، یعنی ان کے شایان شان نہیں ہے۔
ایسا ہوتا ہے، بعض ایسے کام ہیں جو عام لوگوں کے لیے بھی غیر مناسب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص، اس کا پڑوسی فوت ہوا، لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، تجہیز و تکفین کی، سارے معاملات ہوئے، مگر یہ پڑوس والا اپنی غفلت کی وجہ سے نماز جنازہ میں شامل نہ ہوا، تعزیت کے لیے نہیں گیا۔ گناہ گار تو نہیں ہوا، وہ فرض کفایہ تھا، لوگوں نے ادا کر دیا، تجہیز و تکفین کر دی، یہ گناہ بھی نہیں، خطا بھی نہیں، خطا اجتہادی بھی نہیں، لیکن ایک امر غیر مناسب ضرور ہے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے، ایک کام ایک بد عقیدہ کے لائق ہوتا ہے کہ وہ تو ہے ہی بد عقیدہ۔ مثال کے طور پر ایک بد عقیدہ، بد مذہب صبح کچھ کہتا ہے، شام کچھ کہتا ہے، اپنی بات بدل دیتا ہے، نفی کو اس بات کو نفی بنا دیتا ہے، لیکن ایک صحیح العقیدہ سنی عالم، اور عالم بھی وہ جو کنز العلماء کہلاتا ہو، اس کے تو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ویسے صبح کچھ کہے، شام کو کچھ کہے، کبھی اپنا موقف کوئی بیان کرے، کبھی اس میں تبدیلی کر دے، قید کو اڑا دے، نفی کو اس بات کو نفی بنا دے، اس کی شیان شان نہیں۔ وہ چلا تو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ترجمانی کے لیے اسے کم از کم صادق تو ہونا چاہیے، یہ باتیں اس کے مرتبے کے لائق نہیں ہیں۔ Truth TV.